نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات کا بے حد کرم اور فضل کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنے گھر کا مہمان بننے کا شرف عطا فرمایا۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کا ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے جمعۃ المبارک جو کہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس دن میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور صالحین کی زندگی کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ صیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور جمعۃ المبارک کے ان مبارک لمحات میں جتنی بھی دعائیں ہم رب کے حضور کریں، التجائیں کریں، رب اپنے محبوب کے پیاروں کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر بے شمار برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور بے شمار پیغامات ہیں۔ سب سے اہم پیغام اس مہینے کا جو اس جمعۃ المبارک کو ہم سماعت کریں گے وہ یہ ہے کہ دن کے وقت میں جہاں ہم حلال چیزوں سے بچتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ تنہا ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ رب تنہائی میں گناہ کرتے وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی رب رشوت لینے اور دینے کے وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی رب رزق حلال کو چھوڑ کر حرام کی تمنا آرزو رکھنا، راتوں رات امیر بن جانا، اس غلط خیال کے دل میں آنے کے وقت بھی وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بس آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو جگا دیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ساری زندگی انشاءاللہ رمضان جیسی گزرے گی، اور جب ساری زندگی رمضان جیسی گزرے گی تو جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو وہ ہمارے لیے عید کا سما ہوگا، خوشی کا لمحہ ہوگا، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے قبر میں ہمیں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ بات کہی گئی تھی کہ اس مہینے میں بے شمار نسبت رکھنے والے صالحین سے ان مبارک ایام کو مبارک نسبتیں ہیں، جس طرح کے 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت، 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آنے والے 2 دن کے بعد جو تیسرا دن ہے یعنی منگل کا دن 17واں روزہ وہ شہدائے بدر اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہے۔ شہدائے بدر اور غزوہ بدر کے واقعات ہم مختلف نشستوں میں سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر سنتے رہیں گے، ان کے ناموں سے ہم فیض حاصل کرتے رہیں گے، مگر آج جمعۃ المبارک کے اس پیارے لمحات میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں چند باتیں سماعت کریں گے، اور مختصر وقت میں اتنے عظیم عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ کی زندگی کو بیان کرنا مختصر سے ایک
چھوٹے سے آدمی کے لیے ناممکن ہے، مگر ان کی نگاہ کرم حاصل ہو جائے۔ چند باتیں، صرف 2 سے 3 باتیں ہم ان کی زندگی کے متعلق سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام ابو بکر یعنی سیدنا صدیق اکبر کی آپ شہزادی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی شہزادے اور شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، مگر صدیق اکبر کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے والد بھی ہیں اور اسی بیٹی کے بیٹے ہونے کا درجہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی زوجہ ہیں، اور جو نبی کی زوجہ ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر اپنی بیٹی کے والد بھی ہیں اور اپنی بیٹی کے بیٹے ہونے کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اور یہی نسبت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی کہ آپ اپنے والدین کی بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے کی وجہ سے جب آپ 6 سال کی تھیں تو خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک چیز دکھائی گئی جو جنتی لباس میں چھپی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اس کو کھول کر دیکھیے کہ اس میں کیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں 2 روایتیں ہیں، ایک میں یہ روایت ہے کہ 2 مرتبہ مجھے دکھایا گیا، اور ایک موقع پر میرے محبوب فرماتے ہیں مجھے 3 دفعہ دکھایا گیا کہ آپ کے لیے ریشمی کپڑے میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، یہ آپ کی زوجہ ہیں، لہذا آپ اس کو کھول کر دیکھیے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں اس کپڑے کو ہٹایا تو سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ موجود تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر یہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ خاصہ اللہ نے مجھے ازواج میں سے عطا فرمایا، میرے محبوب کی، کہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج میں سے آپ کے ساتھ جنت میں کون ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی ہوں گی، مگر ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ 6 سال کی عمر تھی جب آپ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ سے آپ نکاح فرما لیں۔ شوال کے مہینے میں آپ کے ساتھ نکاح ہوا، اور 3 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 9 سال کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ہے وہ رخصتی کا پیغام آیا، اور آپ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ کے گھر میں جلوہ فرما ہو گئیں۔ مزید 9 سال آپ نے حضور کے ساتھ گزارے، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو گھر کے راز کی باتیں ہوتی ہیں، 4 دیواری کے اندر کی باتیں ہیں، جو دین سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت تک جو پیغام پہنچایا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور ہم شوہروں کے لیے، ہم مردوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب نکاح کر کے رخصتی کر کے حضور کے گھر پر آئی تو اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ میں اپنی گڑیاں سے کھیلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم موجود تھے حجرے کے اندر، گھر کے اندر، باہر سے کوئی چیز گزرنے کی آواز آئی، جس طرح حبشی کے لوگ، حبشہ سے رہنے والے لوگ مدینے شہر آتے اور کوئی نہ کوئی کرتب دکھاتے، اور پھر اس کے بدلے میں انہیں پیسے ملتے تو وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، باہر حبشہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ اپنا کرتب دکھا رہے تھے، مجھے شوق ہوا کہ میں یہ کرتب دیکھوں، تو میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ مجھے یہ دیکھنا ہے۔ میرے محبوب اپنی پیاری زوجہ کے لیے دیگر کاموں کو چھوڑ کر باہر نکلے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا، میں چادر کی آڑ میں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کرتب کیا دکھا رہے تھے۔ حضور اس وقت تک کھڑے رہے
جب تک میرا دل نہ بھر گیا. جب میرا دل بھر گیا میں نے حضور سے کہا تو ہم اپنے حجرے مبارک میں واپس آ چکے تھے. ہمارے یہاں پر ہم دکانداروں کے لیے تو اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. باس ہے تو اپنے اوپر والے سیٹ کے لیے، اپنے کسٹمر کے لیے یا اپنی کسی پارٹی کے لیے تو ہم دھکے کھانے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اتنا نرم مزاج نہیں رکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور میرے محبوب کا یہ عمل ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جہاں ہم دنیا کو وقت دیتے ہیں وہاں ہم اس سے زیادہ اپنے گھر والوں کو وقت دیں، کیونکہ دنیا بے وفا ہے. گھر والے زندگی کے ہر موڑ پر ضرور ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسا ہی آیت تیمم اس امت کے لیے آسان اور سہل مسئلہ کہ اگر خدا نہ کرے پانی نہ ہو، جس طرح پچھلی امت میں ایسا نہ تھا، مگر اس امت کو اللہ نے حضور کے صدقے سے حضرت عائشہ کے توسل سے یہ انعام دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہار پہننے کا شوق تھا. میں نے اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ہار لیا، اور ہار لینے کے بعد جب میں نے پہنا اور میں حضور کے ساتھ جب جہاد پر گئی تو واپسی پر وہ ہار کھو چکا تھا. مجھے مل نہیں رہا تھا کہ وہ ہار کہاں گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہار کی تلاش میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو لگا دیا کہ اس ہار کو تلاش کرو. حکم نہ ملتا تو آیت تیمم نہ اترتی. ہار تلاش کرتے رہے، صبح کا وقت ہو گیا، نمازی نماز کے لیے تیار ہیں مگر وضو کے لیے پانی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی اور فرمایا کہ اگر پانی نہ ہو مسلمانوں کے پاس اور وہ پاک مٹی کو پائیں تو اچھی طرح تیمم کر لیں. تیمم کر کے نماز ادا کریں گے، ان کا رب انہیں وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اکثر صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، اور سیدنا صدیق اکبر سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ نے اس امت میں بہت سی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے یہ مسئلہ بھی امت کے لیے آسان ہو گیا. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت عائشہ کے علم کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عائشہ حضور کی زوجہ ہیں. زوجہ کا علم سماعت کرنے کے بعد خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اللہ نے میرے محبوب کو کتنا علم دیا ہوگا. حضرت جبیر فرماتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساری عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے، دنیا جہاں کی ساری عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے، اور جتنا علم بنے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے حضرت عائشہ کو علم عطا فرمایا ہے. ساری کائنات کی عورتیں جو ذہین ترین ہوں، جنہیں اللہ نے علم، زہد، تقوی، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، نہ جانے کون کون سے علم ہیں دنیا کے اندر، ان تمام کے علم میں سب سے زیادہ علم اللہ نے حضور کے صدقے سے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا ہے. اور خود میرے محبوب کا یہی فرمان ہے کہ ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ علم، فضیلت اور تقوی اللہ نے عائشہ کو عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری لمحات اور رب العالمین سے ملنے کے اوقات قریب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں رہنے کو زیادہ پسند کرتے تھے. روزانہ پوچھتے تھے کہ میں کل کس کے یہاں رکوں گا، کل میری کس زوجہ کے گھر پر باری ہوگی. جب پتہ چلا کہ کل آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہے تو آپ مسکرا دیے اور خوش ہوئے، اور آپ نے اپنی تمام زوجہ کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تم سب کے ساتھ انصاف کیا ہے مگر میرا دل عائشہ کے ساتھ ہے، اگر اجازت دو تو زندگی کے آخری لمحات میں جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ اور عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری جو لمحات تھے حضور نے اس وقت مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے مسواک کرنی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے لعاب سے مسواک کو نرم کیا اور حضور کو پیش کیا. حضور نے مسواک کی. پیر کا دن صبح کا یہ لمحات تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے اپنا سر میری گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے،
اور اسی لمحے وہ اپنے رب العالمین سے جا کر مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور حضرت عائشہ کے گھر میں ہی حضور کی تدفین ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار مبارک بنایا گیا، اور آج ساری کائنات جس جگہ پر جانے کے لیے تڑپتی ہے وہ جگہ کسی اور کی جگہ نہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیغام کو اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رب کا سلام بھی آیا۔ ایک موقع پر حضرت جبریل حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں، یہ تمہیں رب کا سلام اور اپنا سلام پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ جواباً کہنے لگی کہ میرا بھی سلام ان پر ہو، ان پر رحمتیں ہوں، اور یہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میں ان کو نہیں دیکھ سکتی، مگر آپ میرا سلام ان تک پہنچا دیں۔ اس عظیم خاتون کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جنہیں فرشتوں کے سردار سلام پہنچا رہے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں باتیں کرنا یا ان کے بارے میں زبان کو دراز کرنا کہ ان پر جو الزام اور بہتان منافقین کی طرف سے لگائے گئے اس کو آج بھی اپنی نشستوں میں دہرانا، یہ سراسر اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے، اپنی قبر کو برباد کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عظیم مقربہ بندیوں کی سیرت سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے گھر کو بھی ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے جنتی گھرانہ بنائیں۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔